السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین، آج الحمدللہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 139 سے ہم اپنے درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت اس کو ہمیں صحیح سمجھنے سمجھانے کی توفیق دے اور پھر ہمارے عمل کا حصہ بنا دے، آمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین اللہم آمین۔ سامعین، اس سے پہلے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو تاریخی بصیرت حاصل کرنے کی ترغیب دی ہے۔ فسیروا فی الارض، زمین میں سیر کرو، گھومو پھرو اور دیکھو کہ جنہوں نے حق کو جھٹلایا، جن اقوام نے حق کو جھٹلایا، ان کا کیا انجام ہوا، اللہ رب العزت کی طرف سے ان پر کس طرح عذاب آیا۔ اور اللہ رب العزت نے اس کتاب میں، اس قرآن میں متقیوں کے لیے ہر طرح کی مثال بیان کی، اور متقی ہی ہیں جو ان سے نصیحت پکڑتے ہیں اور ہدایت پاتے ہیں۔ اب آیت نمبر 139 میں اللہ رب العزت ایک دفعہ پھر جنگ احد پر تبصرہ فرما رہے ہیں، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، وَلَا تَهِنُوا، اور نہ تم سستی کرو، وَلَا تَحْزَنُوا، اور نہ تم غم کھاؤ، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور تم ہی بلند ہو، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم ایمان والے، ہو تم مومن تو تم ہی غالب رہو گے۔ سامعین، جنگ احد کی ناکامی کے بعد مسلمان بہت دکھی ہو رہے تھے، ان کو بہت تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ ایک تو 70 سے زیادہ مسلمان اس جنگ میں شہید ہو گئے تھے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے، تو مسلمانوں کو بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ اور یہ ہماری کچھ خامی بھی ہے انسان ہونے کے ناطے، بشر ہونے کے ناطے، کہ اگر ہمیں کوئی دکھ یا تکلیف ہوتی ہے تو ہم اس پر اتنا غم کھاتے ہیں کہ غم کھا کر اپنے آپ کو مزید کمزور کر دیتے ہیں اور اپنی صلاحیتوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے، یعنی غم کھا کر ہم اپنی صلاحیتوں کو مجروح کر دیتے ہیں۔ تو یہاں اللہ رب العزت مسلمانوں کو تسلی دے رہے ہیں، تشفی دے رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اگر تم نے ایمان کے تقاضے پورے کیے ہیں تو تم دکھ نہ کرو، تم تکلیف نہ اپنے آپ کو دو، تم ہی بلند رہو گے اگر تمہارے اندر ایمانی طاقت موجود ہے۔ آج مسلمانوں کا مسئلہ کیا ہے؟ آج ہم مسلمان بھی اسی مسئلے کا شکار ہیں کہ ایمان کی کمی ہے سب کے اندر، اور زندگی میں چھوٹی یا بڑی کوئی بھی کامیابی پانے کے لیے انسان کے اندر ایمانی طاقت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ سامعین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو اس وقت آگ گلے گلزار بن گئی تھی، کیونکہ وہ ایک سچے انسان تھے، ایمانی طاقت ان میں بہت زیادہ تھی۔ ایمان کی مضبوطی ہی انسان کو بلندیوں تک لے جاتی ہے، اور یہی اللہ رب العزت مسلمانوں کو فرما رہے ہیں کہ اگر تمہارے اندر ایمان ہے، تم نے ایمان کی تقاضے پورے کیے ہیں تو پھر تم ہی بلند رہو گے، تم یقین رکھو اس بات پر۔ سامعین، بامقصد لوگ جو ہوتے ہیں وہ کبھی بھی اپنی کسی ناکامی کو اپنا روگ نہیں بناتے، کیونکہ ان کو یقین ہوتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ غم اور سستی کے طریقوں سے انسان کے اندر داخل ہوتا ہے، اور شیطان بڑا خوش ہوتا ہے انسان کو دکھی دے کر، غمگین ہو کر، مایوس دیکھتا ہوا، تو وہ بہت جلدی انسان پر حملہ کرتا ہے۔ تو بامقصد لوگ جو ہے وہ شیطانی چالوں کا شکار نہیں ہوتے، کیونکہ ان کی نظر جو ہوتی ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات پر ہوتی ہے، ان کو پوری امید ہوتی ہے کہ اس ناکامی کے بعد کامیابی بھی یہیں سے شروع ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ تم اپنے آپ کو سیلاب کے پانی کے اوپر پڑے ہوئے کوڑے کی طرح
محسوس کرو گے یا تم پانی کے اوپر کوڑے کی طرح ہو جاؤ گے، جدھر پانی جائے گا کوڑا ادھر ہی چلا جائے گا، تم اسی طرف بہے جاؤ گے۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے کیا اسباب ہوں گے کہ ہم اتنے ہلکے ہو جائیں گے کہ پانی ہمیں جدھر چاہے گا بہا کر لے جائے گا کوڑے کی طرح؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اندر وہن پیدا ہو جائے گا۔ پھر صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہن کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہن سے مراد ہے دنیا سے محبت اور موت سے نفرت۔ تو سامعین، اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی انسان، کوئی قوم اس وقت تک بلند ہو ہی نہیں سکتی جب تک اس کے دل سے دنیا کی محبت کم نہ ہو، اس کے اندر کا حرص ختم نہ ہو، اور جو کچھ اللہ رب العزت نے اس کو علم دیا ہے، دولت دی ہے، یا جو بھی اس کو اللہ نے اپنے کرم سے کوئی خاص نعمت دی ہے، وہ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا نہ سوچے یا خرچ نہ کرے، اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے، اس وقت تک وہ دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ بلند نہیں ہو سکتا۔ تو مال کی محبت کیسے کم ہوگی؟ کہ ہم اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اور اسی طرح ہی مال خرچ کرنے سے دنیا کی محبت بھی کم ہوگی۔ اور اس کا علاج یہ ہے کہ اللہ پر توکل کیا جائے، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کیا جائے۔ کمزوریوں کا علاج ہم نے ایمان سے کرنا ہے، ایمان کی مضبوطی سے کرنا ہے، اور ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ہمیں اللہ پر توکل کرنا پڑے گا اور اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا پڑے گا۔ اگر انسان کوشش کرنا چھوڑ دے تو وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ غم یا مایوسی اس وقت پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر جب انسان یہ سمجھ لے کہ اس نے جو کوشش کی وہ بیکار ہو گئی۔ تو اسی بات سے اللہ رب العزت مسلمانوں کو منع فرما رہے ہیں کہ اس ناکامی کو اپنے اوپر اتنا سوار نہ کرو، اتنا غم نہ کرو، اتنا دکھ نہ کرو، کہ ایمان والو تم ہی کامیاب ہوں گے اگر تم ایمانی تقاضوں کے مطابق چلے ہو، اور آئندہ بھی اپنے آپ کو ایمانی تقاضوں کے مطابق ڈھالو گے، کہ وقتی ناکامی ہمیشہ کی شکست نہیں ہوتی۔ مسلمان ہمیشہ ایمان اور صبر کے ساتھ ہی غالب رہتے ہیں۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں اِن یمسسکم کرہ فقد مس القوم کرہ مثلہ، اِن یمسسکم اگر لگا ہے تم کو، کرہ زخم، تم کو زخم لگا ہے، فقد مس القوم پس تحقیق لگا ہے، پہنچا ہے اس قوم کو بھی، کرہ مثلہ مانند اس کے زخم، یعنی اسی طرح کا پہلا ایک زخم تمہارے جو مخالف کفار تھے ان کو بھی بدر میں لگ چکا ہے۔ تلک الایام نداولوها بین الناس، تلک الایام یہ دن ہیں، نداولوها پھیرتے ہیں ہم ان کو، بین الناس لوگوں کے درمیان۔ اللہ رب العزت مزید مسلمانوں کو تسلی دے رہے ہیں کہ اگر احد میں تمہیں شکست ہوئی ہے، تمہارے ساتھی شہید ہوئے ہیں، تو اسی طرح کی شاندار شکست اس سے پہلے بدر میں تمہارے مخالفوں کو، کفار کو بھی ہو چکی ہے۔ ہم دنوں کو بدلتے رہتے ہیں، کبھی مسلمان غالب آ جاتے ہیں، کبھی کفار غالب آ جاتے ہیں، اور مقصد اللہ رب العزت کا کیا ہوتا ہے؟ امتحان ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت یہ دیکھتا ہے کہ کون صابر ہے، کون مشکل میں صبر کرتا ہے، اور کون منافق ہے، کون شہادت کے لائق ہے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ اور تاکہ ظاہر کرے اللہ ان لوگوں کو، آمنوا جو ایمان لائے ہیں۔ یعنی شکست جو تھی یہ احد کی، اس چیز کو بھی ظاہر کر رہی تھی کہ کون ایمان والے ہیں اور کون منافق ہیں، کیونکہ اسی جنگ میں ایک بدری صحابی عبداللہ بن ابی کی منافقت بھی کھل کر سامنے آئی تھی، کہ جب اس نے کہا
کہ میں اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر واپس جا رہا ہوں کہ میرا مشورہ نہیں مانا گیا۔ اسی طرح اس جنگ میں مسلمانوں کا لشکر جو 1000 کا روانہ ہوا تھا گھٹ کر 700 رہ گیا تھا۔ تو ایک مقصد یہ بھی تھا شکست کا کہ منافق الگ ہو جائیں، مومن الگ ہو جائیں، اور تم میں سے ہی بعض مومنوں کو اللہ رب العزت شہادت کا درجہ عطا فرمائے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں واللہ لا یحب الظالمین، اور اللہ نہیں دوست رکھتا، نہیں محبت کرتا بے انصافوں سے، ظالموں سے۔ اللہ محبت نہیں رکھتا، ظالموں کو اللہ دوست نہیں بناتا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلِيُمَحِصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور یہ بھی مقصد تھا اس جنگ میں مسلمانوں کو ناکام کرنے کا۔ اللہ رب العزت کی حکمت ہے نا کہ اس میں سے ایمان والوں کو خالص کر دے اور مٹا دے کافروں کو۔ تو سامعین، ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بعض دفعہ اللہ رب العزت تکلیف دہ حالات پیدا کر کے یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا چاہتا ہے، کون ایمان کے تقاضے نبھا رہا ہے۔ تو پتہ چلا کہ ہم نے اگر کوئی نقصان ہو جائے، کوئی تکلیف آ جائے، تو اسی میں اپنے فائدے کو تلاش کرنا ہے، کیونکہ تنگی کے ساتھ ہی آسانی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات سے مایوس نہیں ہونا، کیونکہ مایوسی کفر پیدا کرتی ہے، اور اللہ ظالموں سے، کفر کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا، کہ 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 کفر کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔